اکثر علماء کرام کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ قرآن میں دیے جانے والے احکامات کو احادیث، روایات اور مقرر کی جانے والی فقہ و شریعت کا علم جانے بغیر سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ کہی جانے والی بات آج سے چند دہائیاں پہلے تو مانی جا سکتی تھی، لیکن آج کے جدید دور میں کسی بھی علم تک رسائی جتنی ممکن ہے آج سے پہلے کبھی نہ تھی۔ بس آپ کو کرنا یہ ہے کہ کسی بھی بات کے بارے میں جاننے کے لیے آپ کو اس سے متعلقہ کی جانے والی گفتگو یا کتاب میں درج تحریر کو اپنے ذہن میں رچے بسے خیالات سے بلند ہو کر سوچنا اور سمجھنا ہوگا۔ تبھی آپ جان پائیں گے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا۔ السلام علیکم، اصلاح ایمان کے ساتھ میں ہوں طاہر عظیم۔ رمضان کے مبارک مہینہ خصوصاً آخری عشرہ میں سورۃ القدر کی ہر مسجد، ہر گھر اور محفل میں تلاوت بھی کی جاتی ہے اور نوافل کی ادائیگی کرتے ہوئے ایک خاص ترتیب سے یہ سورہ مبارکہ پڑھی جاتی ہے۔ سورۃ القدر کے لفظی ترجمہ اور کی جانے والی تفسیر سے متعلق آپ احباب نے پڑھ بھی رکھا ہوگا اور رمضان کی خصوصی نشریات میں علماء کرام کے توسط سے سماعت بھی کر رہے ہوں گے۔ لیکن جشن نزول قرآن کے حوالہ سے سورۃ القدر کا جو مفہوم بیان کیا جائے گا وہ شاید آپ کے ذہنوں میں بسے عقائد کے برخلاف ہونے پر ناگوار گزرے، لیکن محترم یہاں میرے اور آپ کے تصورات اور عقیدوں سے مطابقت رکھنے کی بات نہیں ہے۔ بات قرآن کے محکم قوانین سے حاصل ہونے والے نتائج کی ہے، جس کو خالق کائنات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی جانے والی کتاب میں متعدد بار دہراتا چلا جاتا ہے۔ اگر تو ہم قرآن کی تعلیمات پر اسی طرح عمل کر رہے ہوتے جس طرح نبی آخر الزمان محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار ساتھیوں نے عمل کیا تھا، تو یقیناً اس وقت امت مسلمہ کی جو حالت ہے ویسی نہ ہوتی۔ تو پھر ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم سے کہاں غلطی ہو رہی ہے جو ہم صدر اول کے مومنین کی طرح نتائج حاصل نہیں کر پا رہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، لے کے معنی رات کے ہیں۔ رات اندھیرے اور تاریکی کی وجہ ہوتی ہے، جبکہ دن روشنی کا سبب ہوتا ہے۔ وحی کے نزول سے پہلے کا زمانہ تاریکیوں کا زمانہ کہلاتا ہے۔ قرآن میں تاریک زمانے کے ختم ہونے اور روشن دور کے آغاز ہونے کا ذکر بھی آیا ہے۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، ہم نے قرآن اس لیے دیا کہ تمام انسانوں کو ظلمت اور جاہلیت کی تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے آئیں۔ چونکہ وہیں سے بیشتر انسانیت گمراہی میں مبتلا تھی، تو خدا نے ایک لفظ میں بتا دیا کہ وہ کون سی روشنی عطا کی گئی جس سے تاریکی کے تاریک دور کو چھٹ کر نئی صبح کی کرنوں سے منور ہونا تھا۔ وہ تھی نئی اقدار۔ قدر کے حقیقی اور مقصد معنی کیا ہے، مذہبی اعتبار سے کیا اخذ کیے جاتے ہیں، یہ جاننے کے لیے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے۔ جو دیکھنے کی تمنا رکھتا ہو وہ کلک کر کے دیکھ سکتا ہے۔ اور یہی اقدار اور ویلیوز ہی انسان کو انسانیت کے مقام پر لا کھڑا کرتی ہے۔ حیوانیت کی زندگی بسر کرنے والوں کے لیے اقدار کوئی معنی اور اہمیت نہیں رکھتی۔ حیوان کو جب بھی بھوک لگے گی وہ بنا کسی تفریق اور تمیز کے کسی بھی کھیت میں جا کر اپنا پیٹ بھر لے گا، کیونکہ اس کا مقصد اپنا پیٹ بھرنا ہوتا ہے۔ اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ کھیت اس کے مالک کا ہے یا نہیں۔ کسی بھی شے میں فرق کرنا، کیا میرا ہے اور کیا دوسرے کا، کیا جائز ہے اور کیا ناجائز، کیا حرام ہے کیا حلال، پرماننٹ ویلیوز کہلاتی ہیں۔ اور ایک انسان ہی ان اقدار اور پیمانوں کو خود پر لازم قرار دے سکتا ہے۔ حیوان حرام و حلال، جائز ناجائز کی اقدار سے ماورا ہوتا ہے، اور ان ویلیوز کے بغیر تمام انسان بھی حیوانیت ہی کی سطح پر جانے جاتے ہیں۔ جنسی تقاضے کی تسکین انسان اور حیوان میں طبعی طور پر یکساں ہوتی ہے، لیکن عصمت کا تحفظ کرنا اقدار کہلاتا ہے، اور یہ فقط انسان کی خصوصیت ہے کہ ان اقدار کے تصور سے ہی انسان کے دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت تبدیل ہوتی ہے۔ تمام حیوانوں کا زاویہ نگاہ یا مقصد ایک ہوتا ہے، لیکن اقدار کو ماننے والے اور نہ ماننے والوں کی نگاہ بصیرت انسانوں کے اندر مختلف ہوتی ہے۔ کسی بھی بڑے افسر یا عہدیدار کو معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی کام کو انجام دیتے ہوئے الفاظ کے معمولی سے رد و بدل کرنے پر خطیر رقم کا حصول ممکن ہو سکتا ہے، جبکہ اقدار اس بات کی تقاضا کرتی ہے کہ نہیں، ایسا کرنے سے کسی حقدار کا حق مارا جائے گا یا کسی بڑے جانی اور مالی نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، چاہے اس کام کو کرنے کے بدلے آپ کی من چاہی ضرورت ہی کیوں نہ پوری ہو رہی ہو۔
حق بات پر قائم رہتے ہوئے آپ ویلیوز کو ترجیح دیں گے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بددیانتی کا پیسہ دنیا میں تباہ و بربادی کے ساتھ آخرت میں جہنم کا سبب ہوگا۔ لیکن اگر آپ انسانیت کی سطح پر نہ ہونے کے باعث اقدار سے خود کو بری زما سمجھتے ہیں، تو پھر حاصل ہونے والی رقم چاہے چند ہزار ہی کیوں نہ ہو، آپ ہر ناجائز اور حرام طریقے سے کمائی جانے والی مراد کو اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے حق جانتے ہوئے کرتے چلے جائیں گے، چاہے اس کا انجام دنیا میں کسی مصیبت یا آفت کی صورت میں تباہی و بربادی ہی کیوں نہ ہو۔ چوری کیے گئے یا ناجائز ذرائع سے کمائی جانے والی دولت اور حلال طریقے سے کمائی جانے والی دولت میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ کبھی یہ نہیں ہوگا کہ دونوں کی ویلیوز ایک جیسی اہمیت نہ رکھتی ہو، مختلف ہوتا ہے تو آپ کی سوچ اور فکر کا انداز کہ تم کس چیز کو زیادہ قیمتی سمجھتے ہو۔ ایک قول جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب کیا جاتا ہے، معلوم نہیں کہ ان کا قول ہے یا نہیں، مومن کی قیمت جنت ہے، اسے جنت سے کم قیمت پر مت بیچنا، مگر بات جنت کے انعام جتنا ہی حق رکھتی ہے، مگر ہم اپنی قیمت ہی نہیں جانتے، اور جب تک نہیں جانتے معمولی ضرورتوں کی خاطر در بدر بھٹکنا ہی ہمارا انجام ہے۔ اقبال نے اسی بات سے متعلق تو کہہ رکھا ہے، تیری دعا ہے کہ ہو آرزو تیری پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے۔ سوچنے اور عمل کرنے کے انداز جب بدلتے ہیں تو آپ کے اندر تبدیلی پیدا ہوتی ہے اور پھر باہر کی ساری دنیا بدل جاتی ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں خدا کے علاوہ کون بتا سکتا ہے کہ یہ رات کتنی بڑی رات ہے، جس میں ہم نے زندگی کے ہر شعبہ سے متعلق جتنے بھی معاملات ہیں حکمت اور اقتدار کے تابع رہتے ہوئے ان تمام معاملات میں حق کو باطل سے، روشنی کو تاریکی سے واضح فرق کے ساتھ نمایاں کر دیا ہے۔ لیلۃ القدر سے متعلق کہا جاتا ہے کہ جس نے شب قدر کو خدا کی عبادت کرتے ہوئے پا لیا، اس کی تمام دعائیں قبول ہو جاتی ہیں اور مرادیں بر آتی ہیں۔ اگر واقعی ہی ایسا ہوتا ہے تو شام، فلسطین، عراق اور کشمیر کے مسلمان کیا راتوں کو عبادت نہیں کرتے ہوں گے؟ تو پھر کیوں ان پر اتنے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں؟ کیا ہمارا ایمان ان مسلمانوں سے بڑھ کر ہے جن پر عذاب ہو رہا ہے اور ہم پر نہیں ہو رہا؟ ایسا نہیں ہے۔ ہم نہیں تو ہماری آنے والی نسلیں ایسی صورتحال سے دوچار ضرور ہوں گی۔ یقیناً خدا کے احکامات کو ہم ایک باطل اور بے مقصد طور پر مانتے اور عمل کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ کائنات ہمیں ہر لمحہ خدا کی نافرمانیاں کرنے کی نشانیاں دکھاتی چلی جاتی ہے، مگر ہم عقیدوں میں اور مزاج خانقاہی میں مست رہنے کی بدولت تباہی و بربادیوں کو بھی دور جاہلیت کی طرح خدا کی حکمت جان کر آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ خیر من الف شہر، اس لیے 1000 مہینے سے بہتر نہیں ہے کہ اس رات عبادت کر کے من چاہی قسمت لکھوا لی جائے۔ یہ کیوں 1000 مہینے سے بہتر ہے، یہ بات آپ بخوبی ویڈیو کے آخر تک جان جائیں گے۔ سب سے پہلے جانتے ہیں کہ ان اقدار کے مل جانے سے ہوگا کیا۔ موجودہ دور کو اگر دیکھیں تو یہ سوچ شدت سے پروان چڑھتی دکھائی دے گی کہ سائنس کی مدد سے کائنات میں موجود فطرت کی تمام قوتوں کو جس کامیابی سے مسخر کرتے چلے جاؤ گے، اتنی ہی قوت اور برتری حاصل ہوتی چلی جائے گی۔ لیکن ان حاصل کی جانے والی قوتوں کی بنا پر انسان نے اس کائنات کو جس طرح کا جہنم بنا رکھا ہے، موجودہ دور کا گزرتا ہر دن اس کی شہادت دے رہا ہے۔ اور کوئی انسان اس کائنات میں ایسا نہیں ہے جو اطمینان کی زندگی بسر کر رہا ہو، اور جو ان کامیابیوں کو حاصل نہیں کر پاتے انہوں نے اس دنیا کو ہی قابل نفرت قرار دے رکھا ہے۔ یہ دنیا مسافر خانہ ہے، ایک قید ہے جو ہر انسان کاٹ رہا ہے۔ اس قید سے نجات حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دنیا کے معاملات سے بیزاری اختیار کرتے ہوئے گوشہ نشینی اختیار کر کے خدا سے لو لگا لی جائے، جس سے دل کو اطمینان اور روحانیت حاصل ہوگی۔ جبکہ قرآن میں انسانی روح یا روحانیت کا حاصل کرنے کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ روح کے معنی قوت اور توانائی کے ہوتے ہیں، اور انسان کو جو قوت اور توانائی میسر ہے وہ خدا ہی کی عطا کردہ توانائی کی ایک چھوٹی سی کرن ہے، جس کی وجہ سے انسان کو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت پر صاحب اختیار قرار دیا گیا ہے۔ یہی وہ قوت ہے جسے انسانی ذات، انا، خودی یا سیلفنس کہا جاتا ہے۔ اب انسانوں میں 2 ہی نظریات زندگی مروج ہیں، ایک فطرت کی قوتوں کو مسخر کیے چلے جاؤ،
مقصد زندگی بس اتنا ہی ہے۔ دوسرا تصور یہ ہے کہ کائنات میں موجود ہر شے سے نفرت کرتے ہوئے کنارہ اختیار کر لیا جائے، اس سے روحانی قوت حاصل ہوتی ہے۔ قرآن کے فرمان کے مطابق ان دونوں میں سے کسی ایک کو اپنانے سے زندگی بقا اور فلاح و نمو کے راستے سے بھٹک جاتی ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، انسان جب جب مسخر کی جانے والی فطرت کی قوتوں کو وحی خداوندی کے ساتھ ہم آہنگ کرتا چلا جائے گا، یعنی فطرت کی قوتیں انسان کے دائرہ اختیار میں آ جائیں گی اور انسان وحی خداوندی کے تابع ہو جائے تو بس من کل امر سلام، تو زندگی کے ہر شعبے میں بتدریج سلامتی، خوشحالی اور امن میسر آتا چلا جائے گا۔ جس طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں جب پہلا اسلامی معاشرہ تکمیل تک پہنچا تو ہر گوشہ میں امر سلام کی صدائیں گونجنے لگیں۔ ایسا اس لیے ممکن ہو سکا کہ جب جب علم کی سطح بلند ہونے سے فطرت کی قوتوں کو انسان مسخر کرتا چلا گیا، ویسے ویسے ہی انسان خود کو وحی خداوندی کے تابع بھی کرتا چلا گیا، جس سے انسان میں موجود تمام صلاحیتیں مکمل طور پر نشو و نما کی منازل طے کرتے ہوئے اپنے پایہ تکمیل تک بڑھتی چلی گئیں۔ ان تمام باتوں کا اعتراف تو غیر مسلم بھی کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ انسانیت نے اس سے زیادہ امن اور خوشحالی کا دور کائنات کے بسنے والے کسی ذی ہوش نے پہلے نہیں دیکھا، اور جب انسانوں نے فطرت کی قوتوں پر دسترس تو حاصل کر لی مگر خود کو اقدار کے پیمانوں سے آزاد کرنے کی بنا پر اس وقت دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان موجود نہیں جو دلی طور پر خائف ہونے کی وجہ سے خود کو جہنم کے کسی گڑھے میں گرا محسوس نہ کرتا ہو۔ لیکن اس سب کے باوجود نہ چاہتے ہوئے بھی انسان اپنے بنائے ہوئے نظام حیات کے قوانین کو درجہ بدرجہ ترک کرتے ہوئے ٹھوکریں کھاتا خدا کے نازل کیے گئے قوانین کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ذات اور رنگ اور نسل کی تقسیم جو چلی آ رہی تھی وہ پوری دنیا میں قریب قریب ختم ہو چکی ہے۔ غلامی اگر کہیں ہے بھی تو اسلام کا نام جپنے والوں میں مقدس فریضہ جانتے ہوئے پیش کی جا رہی ہے۔ ملوکیت کا کسی بھی خطہ یا ملک میں سلسلہ باقی نہیں رہا، باقی ہے تو صرف امت مسلمہ میں، جس کی تباہی و بربادی کا نقطہ آغاز ہی ملوکیت تھا۔ بظاہر پیمانوں کی تبدیلی کا کیے جانے والا یہ سفر نہایت سست رفتاری سے اپنی منزل کی طرف رواں داواں ہے، لیکن اگر انسانیت ان اقدار کو خود اختیار کر لے تو ہزاروں سال میں حاصل ہونے والا نتیجہ لمحہ بھر میں اپنے نتائج ظاہر کر دے گا، جو خیر من الف شہر یعنی ہزارہ مہینوں کی تگ و دو اور مشقتیں کرنے سے بہتر ہوگا۔ اب آپ جان گئے ہوں گے کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہونے کا کیا مفہوم ہے، اور یہ وہ زمانہ ہوگا جس میں تنزل الملائکۃ یعنی فطرت کی قوتوں کو مسخر کرنے کے بعد الروح یعنی انسانی ذات بإذن ربہم خدا کے احکامات کی اطاعت کرتے ہوئے پوری نوع انسانی کی امامت کرتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ ہیا حتی مطلع الفجر دور ظلمات کی تمام تاریکیاں چھٹ جانے سے بہار نو کی صبح کا سورج پورے آب و تاب سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے